اس ویڈیو میں ناول دا لارڈ آف دا فلائز کے سوال جواب کو ڈسکس کیا جائے گا۔ پہلے 10 سوالات کو اس سے پچھلی ویڈیو میں مکمل کیا جا چکا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کویسچن نمبر 11۔ ہاؤ ور ریلفس پرائیورٹیز ڈفرنٹ فرام جیک؟ یعنی ریلف کی ترجیحات جیک سے کس طرح سے مختلف تھیں؟ ریلف کن چیزوں کو اہمیت دیتا تھا اور جیک کن چیزوں کو اہم سمجھتا تھا؟ جواب دیکھتے ہیں۔ The main difference between Jack and Ralph's leadership lies with their motivation. جو سب سے اہم فرق تھا جیک اور ریلف کی قیادت کے درمیان وہ تھا ان کی تحریک کا فرق، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ مختلف طرح کی چیزوں سے متاثر ہوتا تھا، جبکہ دوسرا جو ہے اس کے لیے کچھ اور چیزیں اہمیت رکھتی تھیں۔ جیسے کہ آگے بتایا جا رہا ہے، Ralph wants to be a true leader and perform to his greatest ability. ریلف ایک سچا رہنما بننا چاہتا تھا اور اپنی ذمہ داریوں کو بہترین طریقے سے نبھانا چاہتا تھا۔ Doing what is best for all the boys، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ کام کرے جو لڑکوں کے حق میں بہترین ہو۔ Jack, however, is merely hungry for power and seeks to be chief merely to gain importance، جبکہ اس کے برعکس جیک جو ہے وہ صرف طاقت کا بھوکا تھا اور وہ ان کا سردار محض اس لیے بننا چاہتا تھا تاکہ اسے اہمیت مل سکے۔ کویسچن نمبر 12۔ What does Simon represent in the novel؟ سائمن کا کردار اس ناول کے اندر کس بات کی نمائندگی کرتا ہے، یعنی کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ جواب دیکھتے ہیں۔ آنسر 12۔ Simon stands on an entirely different plane from all the other boys۔ یعنی سائمن جو ہے وہ ایک بالکل مختلف طرز کا لڑکا ہوتا ہے باقی لڑکوں کے مقابلے میں، یعنی ان سے بالکل ہی وہ الگ تھلگ سوچ کا مالک ہوتا ہے۔ Simon embodies a kind of innate spiritual human goodness that is deeply connected with nature۔ سائمن کے اندر پیدائشی طور پر انسانیت کے لیے روحانی بھلائی کا جذبہ موجود ہوتا ہے جو کہ بڑی مضبوطی سے قدرت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ Unlike all the other boys on the island, Simon acts morally because he believes in the inherent value of morality۔ اس جزیرے پر موجود باقی لڑکوں کے برعکس سائمن با اخلاق طریقے سے پیش آتا ہے کیونکہ وہ پیدائشی طور پر موجود انسان کے اندر جو اخلاقی قدریں ہوتی ہیں ان پر یقین رکھتا ہے۔ He behaves kindly toward the younger children and he is the first to realize the problem posed by the beast and the Lord of the Flies۔ وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ بہت نرمی سے پیش آتا ہے اور بلا کی جو افواہ وہاں پھیل جاتی ہے سب سے پہلے سائمن ہی اس کا اندازہ لگاتا ہے کہ دراصل وہ کیا ہے، اور لارڈ آف دا فلائز یا مکھیوں کے دیوتا سے متعلق بھی وہ سب سے بہترین اندازہ لگاتا ہے، معاف کیجیے گا سب سے پہلے وہی اندازہ لگاتا ہے ان دو باتوں کے بارے میں۔ سائمن ریپرزینٹس دی آئیڈیا آف ہیومن گڈنس ان کنٹراسٹ ٹو دا موسٹ آف دا بوائز ہو ہیڈ بیکم کوائٹ سیویج آفٹر بینگ اسٹرینڈڈ آن دی آئیلینڈ۔ سائمن انسانی بھلائی کے تصور کی نمائندگی کرتا ہے برعکس ان لڑکوں کے کہ جنہوں نے اس جزیرے پر بھٹک جانے کے بعد خاصا وحشیانہ رویہ اختیار کر لیا تھا۔ Question 13۔ Compare and contrast the character of Ralph and Piggy۔ ریلف اور پگی کے جو کردار ہیں ان کا موازنہ کرنا ہے، آپس میں مقابلہ کرنا ہے۔ جواب دیکھتے ہیں۔ ریلف اینڈ پگی شو their unique personality traits۔ ریلف اور پگی دونوں ہی بالکل منفرد شخصی خصوصیات رکھتے ہیں، یعنی ان کی شخصیتیں ایک دوسرے سے خاصی فرق ہوتی ہیں۔ These two boys look at things in a completely different way۔ یہ دو لڑکے چیزوں کو بالکل مختلف انداز سے دیکھتے ہیں۔ They have two completely different personalities۔ ان کی دو شخصیات ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ Piggy goes from being scared to becoming the leader for a pack۔ پگی جو ہے وہ پہلے ڈرا ڈرا سا رہتا ہے اور بعد میں پھر وہ ایک گروپ کا رہنما بن جاتا ہے۔ But Ralph is the main leader and he wouldn't let anyone take his place۔ لیکن ریلف جو ہے دراصل وہ
سب سے اہم رہنما ہوتا ہے ان سب لڑکوں کا، اور وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اور دوسرا لڑکا اس کی جگہ لے لے۔ Question number 14. What is the purpose of the mock hunts in the novel? یعنی فرضی طور پر جو شکار کرنے کی ایک رسم سی وہ لڑکے بنا لیتے ہیں اس ناول میں، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ جواب دیکھتے ہیں۔ The mock hunts in Lord of the Flies are symbols of primitive معاف کیجیے گا primitivism and barbarism، یعنی جو عارضی شکار کی مشقیں دکھائی گئی ہیں ناول لارڈ آف دا فلائز میں، یہ قدیمیت اور بربریت کی علامتیں ہیں۔ قدیمیت سے مراد ہے یعنی بہت پرانے وقتوں کی باتیں یا طریقہ کار، اور یہ جو بربریت ہے اس سے مراد ہے وحشیانہ پن، جیسا کہ وہ لڑکے جو ہیں اپنے چہروں کو رنگ لیتے ہیں اور عجیب و غریب طریقے کا رقص وغیرہ کرتے ہیں، اور پھر اس دوران وہ ایک دوسرے کو کچھ مار پیٹ وغیرہ بھی کرتے ہیں ان موک ہنٹس یا عارضی شکاری مشقوں کے دوران۔ The mock hunt begins as a pure sport for the sake of fun, but gradually it turns into savagery and cruelty۔ یہ عارضی شکاری مشقیں شروع میں تو کھیل کود کی طرح سے شروع کی گئی ہوتی ہیں، محض موج مستی کے لیے، مزہ اٹھانے کے لیے، لیکن آہستہ آہستہ وہ خواری اور ظلم کا رنگ اختیار کرنے لگتی ہیں۔ خواری سے بھی مراد لڑائی جھگڑا، جنگلی پن وغیرہ ہے۔ There are 3 mock hunts in the novel، اور اس ناول کے اندر 3 عارضی شکاری مشقیں دکھائی گئی ہیں۔ Question 15. Listen all of you. Perhaps I will let you join, perhaps not۔ یہ ایک طویل کوٹیشن ہے، یعنی اس ناول سے لیا گیا ایک حصہ ہے، چند ایک جملوں پر جو مشتمل تھا، اسے یہاں شارٹ کر کے لکھا گیا ہے۔ تو اس کے متعلق پوچھا جا رہا ہے کہ whose words are these and what's the occasion، کہ یہ الفاظ کس نے کہے اور کس موقع پر کہے۔ جواب دیکھتے ہیں۔ آنسر 15. The words were by Jack، یعنی یہ الفاظ جیک نے کہے۔ Along another stretch of sand Jack gathered his new tribe and declares himself the chief۔ جب وہ لڑکے اس جزیرے پر پہنچ جاتے ہیں تو وہیں پر اسی جزیرے کی ایک اور طرف وہاں ریت پر جیک جو ہے اپنے قبیلے کو جمع کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے خود اپنے ان کے سردار ہونے کا۔ تو اس موقع پر وہ یہ الفاظ کہتا ہے he uttered these words at that occasion، یہ الفاظ وہ اس موقع پر کہتا ہے۔ Question number 16. Authority sat on his shoulder and chattered in his ear like an ape، یعنی ذمہ داری اس کے کندھوں پر پڑ چکی تھی اور اس کے کانوں میں بنمانس کی طرح سے بک بک کر رہی تھی۔ Explain this statement of William Golding with reference to the context، یعنی اس ناول سے حوالہ دینا ہے۔ اس ناول کے مصنف جو ہے ولیم گولڈنگ نے جو یہ بات بیان کی ہے اس کو بتانا ہے تفصیل سے۔ جواب دیکھتے ہیں۔ آنسر 16. This statement is made when Jack splits from Ralph and sets his own tribe of hunters، یعنی یہ بات تب کہی گئی جب جیک جو ہے وہ ریلف سے الگ ہو جاتا ہے اور اپنا ایک شکاریوں کا قبیلہ سا بنا لیتا ہے۔ This shows that Jack has descended into a primitive state، اس سے یہ پتہ چلتا ہے جیک جو ہے وہ قدیمیت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، یعنی پرانے طرز سے رہنے کا قائل ہو جاتا ہے اور دوسرے لڑکوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کر وہ جنگلیوں کی طرح سے یا رہنے کی ان کو تلقین کرنے لگتا ہے۔ He is powerful but he has no human sense of right or wrong، وہ خاصا طاقتور ہو چکا ہوتا ہے لیکن اس کو اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہوتی۔ He simply wants power، اسے محض طاقت چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ طاقت اس کو ایک طرح سے ذمہ داری تو مل جاتی ہے لیکن اس کو سنبھالنا نہیں آتا۔ اب دیکھتے ہیں کویسچن نمبر 17. The fire is the most important thing
وداؤٹ فائر وی کانٹ بی ریسکیوڈ، یعنی آگ جو ہے سب سے اہم چیز ہے، اس کے بغیر ہم بچ نہیں سکتے، یعنی یہاں سے رہا نہیں ہو سکتے، جیسا کہ وہ لڑکے جو ہیں ایک جزیرے پر قید ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تو اس سے متعلق پوچھا جا رہا ہے کہ ہوز ورڈز آر دیز، یہ الفاظ کس نے کہے اس ناول میں، واٹ ڈو یو سے اباؤٹ دس اسٹیٹمنٹ، اور اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ جواب دیکھتے ہیں۔ آفٹر ریلف's camp is raided, Jack and his hunters معاف کیجیے گا آفٹر ریلف's camp is raided by Jack and his hunters for Piggy's glasses, he says the fire is the most important thing، اور یہ والا ڈائلاگ جو ہے وہ یہ پھر وہ بولتا ہے، یہ کس موقع پر ہوتا ہے، جب رالف جو ہے کے اس کا جو کیمپ ہوتا ہے اس پر جیک اپنے شکاری ساتھیوں کے ساتھ مل کر چھاپا مارتا ہے پگی کی کا جو چشمہ ہوتا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس موقع پر ریلف ایک طرح سے جب انہیں ہرا دیتا ہے تو پھر وہ یہ بات کہتا ہے کہ آگ جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہے اور اس کے بغیر ہم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ دا فائر سمبلائزز، اور اب بتانا ہے کہ ان الفاظ سے کیا مراد ہے، تو اس سے یہ مراد ہے کہ دا فائر سمبلائزز ہوپ ٹو بی ریسکیوڈ، جیسے کہ آگ جو ہے وہ علامت ہے وہاں سے رہا ہونے کی۔ Ralph realizes that fire was important because it was the only way to be rescued. تو لہٰذا ریلف یہ جو جملہ کہتا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ آگ جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہے، کیونکہ وہی ایک ذریعہ ان کے پاس بچ گیا ہوتا ہے وہاں سے آزاد ہونے کے لیے، اس جگہ سے بچ کر جانے کے لیے، جیسا کہ آگ کا جو کے شعلے یا دھواں ہے اس کی مدد سے آس پاس یا گزرنے والی کشتیوں کو یا لوگوں کو ان کا پتہ چل سکتا ہے کہ وہ وہاں ہیں اور وہ ان کی مدد کر کے ان کو وہاں سے بچا سکتے ہیں۔ Question number 18. What is the dominant theme of the novel Lord of the Flies؟ یعنی ناول لارڈ آف دا فلائز کا اہم مرکزی خیال کیا ہے۔ جواب دیکھتے ہیں۔ The struggle to build civilization forms the main theme of the Lord of the Flies، یعنی یہ ناول جو ہے Lord of the Flies، اس میں ایک تہذیب کی بنیاد رکھنے کی جو کوشش ہے وہ مین مرکزی خیال ہے۔ Ralph and Piggy believe that structure, rules and maintaining a signal fire are the greatest priorities، جیسے کہ وہ لڑکے ایک جزیرے پر قید ہو جاتے ہیں اور وہاں انہیں اپنے بچاؤ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے۔ تو ان میں سے ان لڑکوں میں سے ریلف اور پگی جو ہیں وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک ان کا منظم نظام ہونا چاہیے جس میں کچھ اصول و ضوابط ہوں، کوئی قاعدے قانون ہوں، اور اس کے علاوہ انہیں وہاں آگ جلائے رکھنے کی ضرورت یعنی کہ کی جو اہمیت ہے اس کے تحت آگ لگائے رکھنا ان کے لیے بہت ضروری ہے، یہ وہ مانتے ہیں، یعنی یہ سب سے اہم چیز ہے جو انہیں وہاں جاری رکھنی ضروری ہوتی ہے ریلف اور پگی کے نزدیک، جبکہ جیک بلیوز ہنٹنگ وائلنس اینڈ فن شوڈ بی پرائرٹائزڈ اوور سیفٹی پروٹیکشن اینڈ پلاننگ فار دا فیوچر، جبکہ جیک جو ہے ان دونوں کے بالکل برعکس، وہ سوچتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شکار کرنا اور تشدد اختیار کرنا، موج مستی کرنا، ان چیزوں کو اہمیت دینی چاہیے، نہ کہ بہت زیادہ حفاظت اور تحفظ اور مستقبل کے لیے بہت زیادہ منصوبہ بندی وغیرہ جو کی جاتی ہے اس میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، یہ جیک کا ماننا تھا۔ تو یہ جو دو مختلف خیالات ہیں، مختلف سوچیں ہیں کہ کس طرح سے تہذیب و تمدن کو آگے بڑھانا ہے، اسے کس طرح سے چلانا ہے، ان دو کا جو آپس میں تصادم ہے وہی اس ناول کا مرکزی خیال ہے۔ تصادم سے مراد ہے ان کا آپس کا ٹکراؤ، جیسا کہ وہ اکثر ایک دوسرے کی باتوں سے اختلاف کرتے ہیں اور مختلف قسم کے جو واقعات ہیں پھر اس کے نتیجے میں پیش آتے ہیں۔ Question number 20. What general idea about the psychology of small children do you derive from this novel Lord of the Flies؟ یعنی اس ناول لارڈ آف دا فلائز سے آپ بچوں کی نفسیات سے متعلق کیا عام طور سے پائے جانے والا جو خیال ہے وہ اخذ کرتے ہیں۔ یعنی اس ناول سے متعلق جو اس میں بچے دکھائے گئے ہیں ان کی جو نفسیات ہیں یا ذہنی کیفیت ہیں، ان کی جو حرکات ہیں، تو اس سے متعلق جو ایک عام خیال پایا جاتا ہے وہ آپ کے نزدیک کیا ہے۔ تو جواب دیکھتے ہیں۔ Many scholars believe that the characters in the novel represent Simon Freud's
تھیوری آف پرسنالٹی. بہت سے علماء اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو کردار اس ناول میں دکھائے گئے ہیں وہ ماہر نفسیات سائمن فرائڈ کی شخصیت سے انسانی شخصیت سے متعلق جو سوچ ہے یا نظریہ ہے اس کی عکاسی کرتے ہیں. اس کے متعلق بتاتے ہیں دے بلیو دیٹ جیک ریپرزینٹس دی آئی ڈی. تو وہ یہ مانتے ہیں یعنی علماء یہ مانتے ہیں کہ جیک جو ہے وہ آئی ڈی کی عکاسی کرتا ہے. آئی ڈی سے مراد ہے انسان کے اندر غیر ارادی طور پر یعنی خود بخود جو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کسی بھی کام کو کرنے کا، یعنی کچھ ایسے کام جو قدرتی طور پر اس کو کرنے کا دل کرتا ہے اور بعض اوقات وہ ان کو نہ کرنے سے وہ خود کو روک نہیں سکتا. تو جیک جو ہے وہ اس کی آئی ڈی کی علامت ہے کیونکہ جیک کا کردار اسی طرح سے دکھایا گیا ہے. وہ ایک طرح سے اپنی من مانی کرتا ہے. اور the part of our personality concerned with meeting our primal needs، یعنی یہ ہماری شخصیت کا وہ حصہ ہوتا ہے جو کہ ہماری بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کی طرف ہمیں مائل کرتا ہے یا ہمیں اکساتا ہے ایک طرح سے. They believe that Ralph represents the ego or the part of the personality concerned with satisfying the needs of the ID while still adhering to societal norms. جبکہ اس کے بالکل برعکس رالف کا جو کردار ہے وہ ایگو یعنی انا کی نمائندگی کرتا ہے. یعنی یہ ہماری شخصیت کا وہ حصہ ہوتا ہے جو ہماری آئی ڈی کے تحت، یعنی جیسے ابھی ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ جو خود سے ہمارے اندر ایک جذبہ ابھرتا ہے کسی بھی کام کو کرنے کا یا کر گزرنے کا. تو رالف کی شخصیت بھی اس کی طرف اشارہ کرتی ہے، لیکن اس میں چونکہ انا کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے، یعنی اپنی شخصیت کے متعلق بھی وہ سوچتا ہے، لہٰذا وہ جو اس معاشرے کی قدریں ہیں ان کا بھی خیال رکھتا ہے، ان سے بھی جڑا رہتا ہے. یعنی جیک جو ہے وہ ایک طرح سے پوری طرح سے آزادانہ زندگی گزارنے کے حق میں ہوتا ہے، جبکہ رالف جو ہے اس کا طریقہ کار اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ اصول و ضوابط کے مطابق زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اس کو زیادہ پسند کرتا ہے. تو جیک مکمل طور پر آئی ڈی کو ریپرزینٹ کرتا ہے یا اس کی طرف ایک طرح سے اس کی وہ علامت بن جاتا ہے اس ناول میں، اور جبکہ رالف جو ہے وہ پھر ایگو کی علامت بنتا ہے. Finally, many believe that Simon and Piggy represent the superego associated with moral judgment. اور بالآخر بہت سے علماء اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ سائمن اور پگی کے جو کردار ہیں وہ سپر ایگو کی علامت ہے، جس سے مراد یہ ہے وہ انسانی حس جو کہ انسان کو خود اپنا تجزیہ کرنے پر مجبور کرتی ہے، یعنی اپنے جو بھی کام ہے عمل ہے اس کا جائزہ لینے پر توجہ دلاتی ہے. تو سائمن اور پگی جو ہیں وہ اس کی علامت ہیں. ان کے کردار سے اس طرح سے یہ اس ناول کے اندر اس بات کا پتہ چلتا ہے جیسے کہ وہ خاصے حساس اور سمجھدار ہوتے ہیں. یعنی اس گروپ میں آنے والے جو لوگ ہیں وہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ جو بھی باتیں انہیں ماں باپ وغیرہ سے سکھائی ہوتی ہیں ان پر وہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کہ یہاں سپر ایگو کے متعلق بتایا گیا ہے کہ ایسوسیٹڈ ود مورل ججمنٹ، یعنی اس کا تعلق جو ہے اخلاقی تجزیے سے ہوتا ہے. یعنی ایسی شخصیت والے لوگ اپنے کردار پر اپنی اخلاقیات پر نظر رکھتے ہیں. Question 21. Explain the following symbols used in the novel: the conch shell, Piggy's glasses, the signal fire, the beast. اس ناول کے اندر جو مختلف علامتیں استعمال کی گئی ہیں ان کے متعلق بتانا ہے، جیسے کہ کونچ شیل یعنی کہ وہ جو سیپ کا ایک بڑا سا معاف کیجیے گا ایک بڑی سی سیپ جو ان کو ملتی ہے جس میں کہ وہ پھونک مار کر زوردار آواز نکال کے باقی سب لڑکوں کو اپنے پاس جمع کرتے ہیں، اس سے متعلق بتانا ہے. پھر اسی طرح پگی جو ہے اس کے چشمے سے متعلق بتانا ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے. اسی طرح آگ کی علامت جو وہ آگ جلاتے ہیں اس سے کیا مراد ہے. اسی طرح سے بیسٹ یعنی جو بلا کی وہ افواہ وہاں پھیل جاتی ہے اس جزیرے میں، ان سب باتوں سے یعنی یہ جو ہے ایک طرح کی علامتیں ہیں. تو ان علامتیں
علامتیں جو اس ناول کے اندر استعمال کی گئی ہیں تو اس کا کیا مقصد ہے، کیا اہمیت ہے؟ جواب دیکھتے ہیں. آنسر 21. The conch is used not only to call meetings but also to establish order when the boys talk. یعنی وہ جو کونچ ہے یا بڑی سی جو سیپ ہوتی ہے وہ نہ صرف ان لڑکوں کو جمع کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے جب ان کی کوئی میٹنگ وغیرہ ہوتی ہے، بلکہ اس کی مدد سے ان کے اندر ایک نظم و ضبط بھی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جیسے جو لڑکا اس کونچ کو تھام لیتا ہے پھر وہ اپنی باری پر بولتا ہے اور اس دوران کوئی دوسرا لڑکا اس کی بات نہیں کاٹ سکتا. Thus the conch symbolizes civilization, adult rules and the democratic process. لہٰذا کونچ جو ہے ایک طرح سے تہذیب کی علامت ہے، بڑوں کے بتائے گئے جو اصول و ضوابط ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے قائم رکھنا اس بات کی علامت ہے، اور جمہوری عمل کی علامت ہے. Piggy's glasses represent the boys' only means of obtaining fire through reflecting the sun's rays, and fire itself is symbolic of survival and rescue. جبکہ پگی کا جو چشمہ ہوتا ہے وہ ان لڑکوں کے لیے آگ جلانے کا جو ایک واحد ذریعہ ہوتا ہے کہ جس کی مدد سے وہ سورج کی کرنوں کو ایک جگہ مرکوز کر کے اسے آگ جلاتے ہیں. اور اس کی اہمیت یہ بھی ہے کہ آگ جو ہے وہ علامت ہے زندہ رہنے کی یا زندگی کی اور وہاں سے بچ نکلنے کی. جیسے کہ آگ کی مدد سے وہ کھانا پکاتے ہیں اور جس طرح سے اس کے دھوئیں یا شعلوں کا اشارہ جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے آس پاس کی کوئی کشتی وغیرہ اگر گزر رہی ہو تو وہ ان کی مدد کو آ سکے اور انہیں بچا سکے. فائر ریپرزینٹس ریسکیو اینڈ ہوپ ٹو دا سروائیور. اسی طرح سے آگ جو ہے وہ بچ کر نکلنے کی اور ایک طرح کی امید ہوتی ہے ان لڑکوں کے لیے جو وہاں بچ جاتے ہیں یا باقی رہ جاتے ہیں. دا بوائز ریئلائز دیٹ وداؤٹ دا فائر دیر از نو وے آؤٹ. اور ان لڑکوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آگ کے بغیر وہ کسی طرح سے بھی وہاں سے باہر نہیں نکل سکتے. دی امیجری معاف کیجیے گا, دی امیجنری بیسٹ دیٹ فرائٹنز آل دا بوائز اسٹینڈز فار دا پرائمل انسٹنکٹ آف سیویجری دیٹ ایگزسٹ ود ان آل ہیومن بینگز. یعنی وہ خود سے بنائی گئی ایک وہ تصوراتی یا خیالی بلا سی جو ہوتی ہے جس سے وہ سب لڑکے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ محض ایک افواہ ہوتی ہے, لیکن کرتے کرتے اس کے اثر کی وجہ سے وہ بہت سی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو وحشیانہ یا جنگلی پن کی طرف ان کو لے کے جاتی ہیں. لہٰذا یہ جو بلا کا جو سمبل ہے یا علامت ہے اس ناول کے اندر اشارہ کرتی ہے اس بنیادی جبلت یا حس کی طرف جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے جو وحشیانہ یا جنگلی پن سے تعلق رکھتی ہے. جیسے کہ اس ناول میں دکھایا گیا جب لڑکوں کو ایسی جگہ رہنا پڑا جہاں تہذیب و تمدن موجود نہیں تھا, کوئی روک ٹوک نہیں تھی, اصول و ضوابط نہیں تھے, تو زیادہ تر لڑکے جو ہیں وہ بگڑ گئے اور وحشی پن کی طرف ان کا رجحان بڑھنے لگا. یعنی ایسی حرکتیں وہ کرنے لگے جو کہ تمیز کے دائرے سے خاصی باہر تھیں. تو ناول سے متعلق سوال جواب یہاں مکمل ہو چکے ہیں. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے, سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.